کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ معزز سامعین اکرام، سورہ علق کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی ابتدائی 4 آیتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی وہ اسی صورت کی ابتدائی آیتوں کو نازل فرمایا تھا، اور وہ 5 آیتیں تھیں علم الانسان ما لم یعلم تک۔ آج وہ 5ویں آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پچھلی آیت میں اللہ نے قلم کا تذکرہ فرمایا تھا کہ انسان کو علم دیا گیا، انسان کو علم سکھایا گیا قلم کے ذریعے سے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً ایک بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ انسان کو وہ تمام چیزیں سکھاتے ہیں جو وہ نہیں جانتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے، جب کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، تب سے اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ سب سے اولاً انسان کو ایک عقل کی چیز دی کہ اس عقل کے ذریعے سے وہ تمام چیزوں کو پہچان سکتا ہے، ادراک کر سکتا ہے، اچھے برے کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی کمالات اور اپنے نظائر اس کے سامنے ظاہر کر دیے کہ اس انسان اس عقل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچہ جو چھوٹا پیدا ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کہاں سے کھانا ہے اور کس طرح کھانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے کو بھی یہ سکھا دیتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹ جاتا ہے اور کس طرح اس ماں کی چھاتی سے وہ دودھ کو حاصل کرتا ہے اور اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے۔ تو کون سکھاتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ما لم یعلم، کہ تمام وہ چیزیں سکھا دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس لفظ کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک غرور کو توڑ دیا ہے کہ انسان اپنے عقل اور اپنی فہم و دانائی سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو چیزیں میں سمجھ رہا ہوں اور جو چیزیں میں حاصل کر رہا ہوں وہ میری عقل کی وجہ سے ہے، میرے فہم کی وجہ سے اور میری دانائی کی وجہ سے، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمام چیزیں اللہ نے تم کو سکھائی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم فلا تعلمون شیئا، کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے اللہ نے نکالا اس حال میں کہ تم اس دنیا کی کوئی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد جب جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا تو ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے ان کو دیا۔ تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو لیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ یہ 2 آیتیں جو ہیں، یہ آیتیں اگرچہ ایک خاص شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس عام طریقے کو اختیار کر کے تمام لوگوں کو اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ یہ اصل میں نازل ہوئی ہے ابو جہل کے بارے میں کہ جب اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور آپ علیہ السلام کو نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا استعمال کیا کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہوتا ہے۔ انسان جو ہے
وہ سرکشی پہ آ جاتا ہے، وہ غرور میں آ جاتا ہے۔ اور رآہ استغنا، کہ وہ کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس سے وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ اس عام چیزوں کو انسان کے اندر جو ایک بگاڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم اور آپ بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے، کوئی رتبہ اس کو مل جاتا ہے، یا اگر کوئی اللہ نہ کرے غریب تھا تو اللہ نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نواز دیا اور وہ بہت ہی زیادہ مالدار اور پیسے والا ہو گیا ہے، اور حشم و خشم خادم اس کے آگے پیچھے لگنے لگے ہیں، تو اب وہ انسان اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ میرے پاس آ گیا ہے، میں سب چیزوں کا مالک ہو گیا ہوں، اور اب وہ اپنے نیچے لوگوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو نیچا دکھانا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان پر ظلم و زیادتی اور ان کو غلط غلط القاب سے پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی عادت ہے۔ اسی طرح ابو جہل کو بھی مکہ کے اندر شرفاء میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور مکہ کے معزز لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اور لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، تو اس نے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا، اور اس نے یہ سمجھنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ارآہ استغنا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ بے نیاز ہو گیا، ان الی ربک الرجعی، کہ وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹے گا۔ رجعہ یہ اس میں مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ لوٹنا اس کا اپنے رب کی طرف ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی آخرت میں وہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو تمام لوگ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، ان کے نام اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اچھے کام برے کام سب کو دیکھیں گے، اور جو برائی کیا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو تمام لوگوں سے بے نیاز سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور جو کچھ ہے میرا ہی ہے اور میں سب پر حاوی بن کر بیٹھا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تم ذرا اللہ کی ذات کی طرف دیکھو کہ تم ایک سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی ذات کے محتاج ہو، اللہ کے حکم کے محتاج ہو۔ اگر اللہ نے اس سانس کو حکم دے دیا کہ وہ سانس آگے نہیں بڑھے گی تو تمہاری سانس وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، تم اس سانس کو نہیں لے سکتے ہو، اور اگر اللہ نے حکم دیا ہے اس سانس کو لینے کا تو وہ سانس کو تم لے سکتے ہو۔ اسی طرح دنیا کی ہر معمولی چیز میں تم اللہ کے حکم کے محتاج ہو۔ اور آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ بظاہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہر کام میں دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ بھئی انسان ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس لقمے کے کھانے سے پہلے وہ کروڑوں انسانوں، سینکڑوں انسانوں اور جانوروں کا محتاج ہوتا ہے کہ اگر اس بیج کو وہ کھیتی والا اس کھیتی کے اندر نہ ڈالتا اور کھیتی اس کی نہ کرتا، یا اس کو روزانہ پانی نہ دیا جاتا، یا جو بیل سے گوندا جاتا ہے اس کھیتی کو بیل سے سینچا نہ جاتا، تو یہ تمام چیزیں اگر اس کے کام میں نہ لگتی تو وہ انسان اس ایک لقمے کو کھانے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہو جاتا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان کروڑوں روپیہ دے کر اس انسان سے یہ کہے کہ بھائی تم میرے لیے کام کر دو، تو وہ انسان اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کام کرانے میں اللہ نے اس کو راضی کیا، اللہ نے اس انسان کے دل میں ڈالا ہے، وہ اللہ کی مشیت سے اس کام کو کر رہا ہے، لہٰذا انسان اس ایک لقمے کو کھانے میں بھی دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اسی لیے خلیفہ ہارون رشید کا ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول سے پوچھا کہ بھائی ایک اللہ کے پاس اس دنیا کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ اس کی قیمت تو ایک مچھر کے پر سے بھی گئی گزری ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک گلاس پانی کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول نے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک ایک گلاس پانی کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک گلاس پانی کی قیمت تو معمولی ہوتی ہے۔ اب جس وقت ہارون رشید کو پیاس لگی، حضرت بہلول کے پاس اس پانی کا گلاس تھا، ہارون رشید نے کہا کہ آپ مجھے اس پانی کا گلاس دے دو۔ حضرت بہلول نے کہا کہ میں نہیں دیتا، پہلے آپ اس کی قیمت ادا کرو۔
ہارون رشید نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ بہلول نے کہا کہ جو آپ دے سکتے ہو وہ دے دو۔ ہارون رشید نے اس کی قیمت لگاتے لگاتے یہاں تک لگائی کہ آپ میری آدھی سلطنت لے لو اور مجھے پانی کا گلاس دے دو۔ بہلول نے کہا کہ میں اس پانی کے گلاس کو آپ کے آدھی سلطنت میں بھی نہیں دے سکتا۔ آخر میں ہارون رشید اس بات پر مجبور ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ میری پوری سلطنت لے لو لیکن ایک پانی کا گلاس مجھے دے دو، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو اس پانی کے گلاس کے لیے ایک بادشاہ وقت جب محتاج ہو سکتا ہے تو ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کچھ مال و دولت دیا یا اس کو عہدہ اور رتبہ دیا ہے تو وہ کیسے کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے اسی کو کہا ہے کہ ان الی ربک الرجعی، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا۔ یہ بات ہو گئی۔ آگے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کیا تو ابو جہل نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ آئندہ اس نماز کو پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو میں آپ کی گردن کو اپنے پیروں سے کچل دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان آیتوں کو اتارا کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے یہاں پر بھی محذوف رکھا ہے کہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اس پاک ہستی کو جو نماز کو ادا کر رہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا اس بدبخت اور اس کمبخت کو جو اللہ کی نماز سے روکنے والا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اور آگے اللہ نے اس کی سزا کو بھی محذوف رکھا ہے کہ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ اس کے بارے میں کیا سزا متعین کریں گے وہ ہمارے اور آپ کے تصور سے باہر ہے، اس لیے اللہ نے اس سزا کو بیان نہیں کیا کہ وہ سزا ایسی ہوگی جو کسی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ آگے اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، کہ آپ جو ہے اپنی اطاعت اور سجدے سے اور اپنے رب کی قربت سے باز مت آئیے، آپ اس ابو جہل کی لعن و طعن سے پریشان مت ہوئیے، یہ اسی طرح لعن و طعن کرتا رہے گا، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسری صحیح احادیث کی روایت میں ہے کہ سجدے کی حالت میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے نوافل کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نوافل کے اندر اگر کوئی انسان نوافل کے سجدوں میں دعائیں کرنا چاہے تو وہ جو چاہے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ اس کے لیے احادیث کے اندر کچھ مخصوص الفاظ بھی ہیں، تو ان الفاظ کو یاد کر کے اگر نوافل کے سجدوں میں ان دعاؤں کو مانگا جائے تو وہ دعائیں قبول ہونے کا زیادہ وقت ہوتا ہے، فرائض کے اندر اس سے نہ کیا جائے۔ آپ پوری سورت کا ایک بار ترجمہ دیکھ لیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے اس کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھایا وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ بے شک آدمی جو ہے وہ حد سے زیادہ نکل جاتا ہے۔ اور رآہ استغنا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور ارأیت الذی ینہی، اے مخاطب بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ایک خاص بندے کو منع کرتا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، آپ بتلائیے اس شخص کا حال جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور ارأیت ان کان علی الہدی، آپ بتلائیے اس بات کو کہ کیا وہ ہدایت پر ہے؟
جو نماز سے روک رہا ہے کیا وہ ہدایت پر ہوگا؟ او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہے تقوی کا؟ اور ایت ان کذب وتولی، آپ بتلائیے اس بات کو کہ اگر وہ جھوٹ بولے یا روگردانی کرے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا ہے کہ بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کلا لئن لم ینتہ، ہرگز ایسا کرنے سے وہ باز نہ آوے گا۔ لنصفعا بالناصیہ، اس کو جو ہے پیشانی کے بال سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ ناصیہ کے ترجمہ آتا ہے کہ پیشانی کے بال سے پکڑ کر اس کو ضرور گھسیٹا جائے گا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، سو یہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کو بلا لیں گے۔ فلیدع نادیہ، وہ اپنے بیٹھنے والوں کو اپنے ساتھ بلا لیں گے۔ سندع الزبانیہ، اور وہ بھی دوزخ میں ان کے ساتھ بلا لیے جائیں گے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ ہرگز ایسا نہیں کرنا، ہرگز آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد